طارق بن زیاد بن عبداللہ ہسپانیہ کے پہلے فاتح اور یورپ میں اسلام کے پہلے والی تھے۔ دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ طارق بن زیاد نے ایک مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم ملک اسپین کو فتح کیا تھا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا تھا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی جہت فکر عطا کی تھی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرسناش اور بلند ہمت انسان تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی بنیاد پر عوام اور سپاہ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ طارق افریقہ کے بربر قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور خلفائے بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا تھا۔ وہ ہسپانوی تاریخ میں طارق ایل ٹیوٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اسپین ہی نہیں دنیا کے اعظم ترین عسکری رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ ابن نصیر کی زیر نگرانی ہوئی، جو ایک بہترین سپہ سالار و ماہر حرب و ضرب جرنیل تھے۔ طارق نے فن سپہ گری میں شہرت حاصل کی اور ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ شروع میں وہ اموی صوبہ افریقیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی اس زمانے میں افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی پوزیشن کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 اور بعض کے نزدیک 12,000 فوج دے کر اسے ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 کو طارق کا اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں جبل الطارق کہلایا۔ واضح ہے کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبل الطارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ طارق نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی اور اس موقع پر اپنی فوج کو ایک نہایت ولولہ انگیز خطبہ دیا۔ ان کا پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے، جس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ کشتیاں جلانے کے بعد آپ اپنی سپہ سے مخاطب ہوئے اور بولے، اے جوان مردو! اب پسپائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تمہارے سامنے بڑا دشمن اور پیچھے تاریک گہرا سمندر ہے۔ نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ یاد رکھو، اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم کے جیسی ہے۔ تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس لشکر اور ہتھیار بہت زیادہ ہیں۔ دشمن کے پاس رسد و خوراک کے حصول کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، لیکن تمہارے پاس کوئی نہیں۔ اگر تم نے شجاعت سے کام نہ دیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، تمہاری برتری خاک ہو جائے گی۔ اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم نے صعوبتیں برداشت کر لیں تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم بن جاؤ گے۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ تم یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ۔ اگر تم نے اس ملک کے شاہ سواروں کو گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یہاں بھی مقبول و نافذ ہو جائیں گے۔ دل میں بٹھا لو کہ جس طرف میں تمہیں لیے جا رہا ہوں، اس طرف جانے والا سب سے پہلا شخص میں خود ہی ہوں۔ لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہی ہوگی، اور اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل و دانش والے ہو، کسی اور کو اپنا سپہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے روگرداں نہ ہونا، اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ جنگ سے قبل اس نے جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا تاکہ پسپائی کا وہم بھی مجاہدین کے دل میں نہ پیدا ہو۔ اس صورت میں صرف ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ یا تو دشمن کو شکست فاش دی جائے یا جان آفریں کے سپرد کر کے جام شہادت نوش کر لیا جائے۔
یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد بعد میں آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ انہوں نے 7,000 کے مختصر لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں 19 جولائی کو جنگ وادی لکا میں ویزیگوت حکمران لزریک کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا اور بہادری کی عظیم داستان رقم کرتے ہوئے اسے محض 8 دن میں بدترین شکست دی۔ جنگ میں شہنشاہ راڈرک مارا گیا یا بھاگ نکلا، جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملا اور دونوں نے مل کر کئی اور علاقے فتح کیے۔ فتح کے بعد طارق نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت قلیطلہ پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ نے طارق کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا، لیکن اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں طارق ابن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا۔ طارق بن زیاد کی بہادری، جوان مردی، سرفروشی کے ساتھ ساتھ یورپ کو باوجود مذہبی، لسانی، نسلی اور ثقافتی تفریق کے آج بھی اپنے اس عظیم دشمن کے اس احسان کا احساس ہے کہ اول جس نے ظلمت کدہ یورپ کو نور علم و فضل سے ضیاء بخشی وہ افریقہ سے آیا ایک بربر غلام طارق ہی تھا۔ اسی احسان کے اعتراف میں 2012 میں برطانوی حکومت نے جبرالٹر کے لیے 5 پاؤنڈ کا کرنسی نوٹ جاری کیا تھا، جس پر طارق کی تصویر اور ساتھ وہ قلعہ بھی دکھایا گیا تھا جس میں پہلے طارق کے لشکریوں نے ڈیرے ڈالے تھے۔ اسی طرح یہاں کے ڈاک ٹکٹ پر بھی طارق کے اندلس میں داخل ہونے کی تصویری کہانی پیش کی گئی ہے۔ لمحہ فکریہ، ایک وہ طارق تھا کہ جو صدیوں پہلے مر کر بھی نہیں مرا اور اپنے کارناموں کی بدولت دشمنوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، اور ایک ہم ہیں کہ خود کو طارق کی اولادیں کہلوانے والے کہ دنیا میں سیاسی، سماجی، سائنسی اور معاشی ترقی تو کیا کریں گے بلکہ ہمیں تن آسانی، عیش و طرب، کھیل و کود اور طاؤس و رباب سے ہی فرصت نہیں۔ اقبال کے شاہینوں، اقبال کا یہ پیغام تمہارے لیے ہی ہے۔ آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔